کس زوم میں بھائی آپ لوگ؟ دوسرا یہ بھی بتائیں کہ پیٹرن ان چیف بنا دیا عمران خان صاحب کو اور کہا کہ اب سارے فیصلے وہ کریں گے. پہلے کون کرتا تھا یہ فیصلے؟ ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں. اور یہ علی امین گنڈا پور کو کیوں نکالا؟ نہیں دیکھیں، دو تین چیزیں آپ نے اکٹھے کوشچن کرتی ہیں. سر میں نے کہا ذرا پہلے میں بھائی کو ایڈریس تسی سارے نے ایک سوال دے 6 جواب دینے ہونے. میں کیا چلو تیرا سوال لے لیتا ہوں. یہی اس کے اندر میں جاتا ہوں. نمبر فرسٹ صاحب نے بات کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا احتجاج تو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور ہمیں وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے. ہم نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے. اب آپ رات کی تاریکی میں 27ویں امینڈمنٹ لے ہیں تو لے آئیں کورس میں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شامل نہیں، ہم اس میں بالکل شامل نہیں تھے. اور ابھی بھی جو ابھی بھی جو کمیشن آپ بٹھاتے ہیں جس میں آپ ججز اپوائنٹ کرتے ہیں، ہماری طرف سے ڈیسینڈنگ نوٹ آتا ہے. کیا کریں ہم؟ ان کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی عادل بھائی، ان کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ we have nothing to lose more. آپ نے ہمیں جیل ڈال دیا، ہماری لیڈرشپ جیل میں، عمران خان صاحب جیل میں، ان کا بھانجا جیل میں، ان کی بیوی جیل میں، شاہ محمود قریشی جیل میں، سارے کے سارے لوگ جیل میں. یہ آپ کو بتاؤں کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ یہ اشارہ دے رہے ہیں اگر سچویشن خراب ہوئی تو گورنمنٹ آپ کی ٹریول میں جائے گی. ساڑھے گول دیکھو دیکھیں اب آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں تک ایگری کرتا ہوں جی کہ آپ نے ہمیں مارا، ہماری عزتیں پامال کر دی، کام تباہ کر دیے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. آج بھی میں 4000 بندے کو ریپرزینٹ کر کے آئے ہوں. آپ کے مور دین 300 کیسز آپ نے کر دیے، سب کچھ کر دیا یار. آپ نے 8 فروری 2024 کو لوگوں کا مینڈیٹ بھی چوری کر دیا. آپ نے لاسٹلی لائیو بلٹس بھی مار دی. اس کے بعد اور کیا کرو گے یار؟ ہمارے پاس کھونے کے لیے نہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے کھونے کے لیے. لیکن ایک چیز سے میں آپ کی اگری نہیں کرتا. ویسے آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ نے اپنا دیا، لیکن وہ یہ جب مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی نا، ہم تو اس پروسیس کے وٹنس تھے نا. روز میٹنگز دیکھنا، جانا آنا، کوئی 2-4 آپ لوگوں کی طرح پولیٹیکل پارٹیز سے پتہ چلتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ لوگوں سے مراد نہیں آپ کو یہ نہ سمجھے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو باہر آ کے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے ہم سے اتفاق کیا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی ووٹ نہیں کرنا چاہتے. بلاول بھٹو صاحب نے بڑا رول پلے کیا. ایسے نہیں ہوا. اور سلمان کہا تھا کہ ابھی ہمارا پرنسپل اگری کیا ہے انہوں نے، لیکن جائیں گے اور پھر فائنل کال لیں گے. فائنل کال پہ جواب تھوڑا سا میموری ریکال کرا دیتا ہوں آپ کو یاد ہو تو آپ کے لا منسٹر صاحب کے ساتھ آپ کے اور منسٹر صاحب سے رات کو ان سے پوچھا گیا سر امینڈمنٹ کہا تو انہوں نے کہا ابھی تک آئی نہیں ہمارے پاس. یہ آپ کو میں میڈیا کی بات بتا رہا ہوں جو ریکارڈ کا حصہ ہے. مولانا صاحب وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آ کے بتایا کہ 89 امینڈمنٹس آ رہی ہیں. بلاول صاحب نے جو ان سے بات کی انہوں نے کہا 59 امینڈمنٹس ہیں. گورنمنٹ نے بات کی تو 89 امینڈمنٹس ہیں. اور وہاں سے چلتے چیز مولانا صاحب آپ لوگوں کے بیہاف پہ کیوں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے بیہاف دیکھیں جب آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں نا عادل، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکلی کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں، بہت سے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پازیٹیو ہوتی ہیں، بہت سی نیگیٹو ہوتی ہیں. کس طرح جا رہا ہے، کس طرح لے کے جایا گیا، کس طرح امینڈمنٹ ہوئی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ امینڈمنٹ آج 2 سال بعد 4 سال بعد مارک مائی ورڈز یہ انڈو ہوگی جسٹ لائک جیسے 8th امینڈمنٹ ہوئی تھی. چھوٹی سی کیا آپ اس امینڈمنٹ کو انکانسٹیٹیوشنل سمجھتے ہیں؟ میں تو دیکھیں نہیں، میں تو اسمبلی کو انکانسٹیٹیوشنل سمجھتا ہوں جس کے اندر کانسٹیٹیوشن 17 سے پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. آپ کے میں نے تو باہر بیٹھے ہوئے 26ویں ترمیم کے عوض یہی افریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، پھر آپ 13 لوگ کیوں سے ملے گئے پی ٹی آئی؟ آپ کا دیکھیں ہم کیا 26ویں ترمیم منظور ہوئے تو آپ کیوں گئے تصویر کھچوانے گئے؟ نہیں عادل بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ ان کی بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب کل آپ چاہیں گے ہمارے 91 ایم این اے ہم اندر نہ جائیں، ہم اچھا باہر بیٹھ کے ہم ڈی چوک میں بیٹھ کے باہر دھرنا دے دیں گے تب بھی آپ پرچہ دے دیں گے. ہم اندر نہ جائیں اس لیے کہ آپ اسمبلی کو نہیں مانتے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے رہے کہ جی میں لیڈ کروں گا. آج اعلان ہو گیا بیرسٹر گور صاحب اور وہ نے بتایا آ کے کہ سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کریں گے لیڈ. یہ کیونکہ مختصر بتائے گا، میں نے پھر کنکلوڈ. سمپل سی بات ہے نا، عمر ایوب صاحب از اپوزیشن لیڈر رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ. اور اس کے بعد جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب از سیکریٹری جنرل آف اٹ. پہلے کیونکہ الزام آتا تھا ایک صوبے سے چل رہے ہیں، عمر ایوب صاحب بلانگس ٹو کے پی اینڈ سلمان اکرم راجہ صاحب بلانگس ٹو لاہور. سو ہم نے ایک بیسیکلی پنجاب بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے اور پورے پاکستان سے. حماد اظہر پنجاب ایکٹیویٹ نہیں، حماد اظہر صاحب از ناٹ ان دی سین رائٹ ناؤ نا. ابھی آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے 50 مقدمے بنے ہوئے. یار میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے پہ 17 ایف آئی آر تھا، میں 24 تاریخ تک بیل بیفور اریسٹ پہ ہوں یار. سو دا تھنگ از کہ اب یہ ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں. ہم نے تو ساری چیزیں دیکھ کے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ ان کو آگے کیا ہے. گنڈا پور صاحب کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ 13 اضلاع نکل جائیں دوبارہ واپس. گنڈا پور صاحب بھی ہیں، obviously he is a main stakeholder in our party. جی انہوں نے لے کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.